الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل عجل فرجهم. خدا متعال کا شکر ہے کہ ایک بار پھر عزائے امام حسین علیہ السلام میں اس شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 11 کو بطور سرنامہ کلام عرض کیا ہے اور اسے تمہیداً میں گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد اقدس الہی ہے فاطر السماوات والارض، خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور فاطر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس شے کو خلق کرنا کہ جس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو. ہم بھی بہت کچھ بناتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اس سے پہلے کوئی اس کی مثال ہوتی ہے، اسے دیکھ کر آگے ایک نیا ورژن بناتے ہیں. اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو جو خلق کیا تو اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اسی نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑوں کو بنایا ہے. ومن الانعام ازواجا، اور اس نے جانوروں کے لیے بھی جوڑوں کو بنایا ہے. یذرؤوکم فیہ، اور وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے. کسی کو کہاں مسکن عطا کرتا ہے، کسی کو کہیں جگہ عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھو لیس کمثلہ شیء، بس اس جملے پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے آج کہ کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو خدا متعال خالق ہے اور باقی سب ما سوی اللہ مخلوق ہے، لہذا کوئی شے اس کی مثال نہیں ہے. اور اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید،
اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، فقط وہ ہے کہ جو غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد بھی ہے. لہذا تمام انسان اللہ کے فقیر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ قرآن ہی میں چند مقامات ایسے بیان ہوئے ہیں جہاں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوں. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی مثل ہے، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جہاں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ امور ہیں کہ جب بندے انجام دیتے ہیں تو فقط بندے نہیں انجام دے رہے ہوتے، میں بھی ان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہوں. جبکہ وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. بس مجھے یہ موارد آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اگر میں گفتگو پہنچا پایا آپ کی خدمت میں اور پھر گفتگو سمیٹ لوں گا. 4 مقامات ہیں جہاں بنص قرآنی اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ وہ ان عبادتوں میں بندوں کے ساتھ شریک ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اقیم الصلاۃ اور پھر اس کے بعد کہا ہو کہ نماز قائم کرو، انی معکم من المصلین، میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں. یہ نہیں کہا اللہ نے قرآن میں کہیں کہ نماز قائم کرو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں. نہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز اللہ نہیں پڑھتا. یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، انی معکم من الصائمین، میں تمہارے ساتھ روزہ رکھنے والوں میں شامل ہوں، نہیں کہا. یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، دیکھو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر بھی کہا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا انی معکم من الصابرین، میں بھی تمہارے ساتھ صبر کرنے والوں میں ہوں. غور فرمائیے گا، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے لیکن خدا خود صبر کرنے والا نہیں ہے. خدا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن خدا نماز پڑھنے والا نہیں ہے. خدا روزے کا حکم دے رہا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن خدا خود روزے رکھنے والوں میں سے نہیں ہے. لیکن 4 عبادتیں ایسی ہیں جہاں اللہ عز و جل نے واضح طور پر کہا کہ یہ اتنی اہم عبادتیں کہ جب بندے اس عبادت کو کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے اس عبادت میں. سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ اللہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا، وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، تو عبادت کا لفظ بھی اس کے لیے صحیح نہیں ہے. عبادت کا لفظ بندوں کے لیے، لیکن وہ کام ایسے ہے کہ اللہ خود بھی ساتھ میں انجام دے رہا ہے. واضح انشاءاللہ. خدا نماز نہیں پڑھا، خدا روزہ نہیں رکھنا، خدا خود صبر نہیں کر رہا، لیکن 4 کام ایسے جو خدا خود انجام دے رہا ہے. ہم بطور مخلوق ان کاموں کا انجام دے رہے ہیں، خدا بطور خالق انجام دے رہا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا قبلہ. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اب مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل گلیچز ہو رہے ہیں، لیکن میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی مجھ تک پہنچیں گی. انشاءاللہ. پہلا 4 مجھے موارد قرآن سے عرض کرنے اور آخری مورد کی تھوڑی سی تفصیل اور گفتگو سمیٹ لوں گا. 4 موقع کون سے ہیں جس میں خدا اتنے اہم کام سمجھتا ہے وہ بندوں کے کہ خدا بھی کہتا ہے میں بھی اس میں ساتھ میں شامل ہوں. پہلا کام ہے خاص قسم کی گواہی. فقط بندے وہ گواہی نہیں دیتے، خدا بھی ساتھ میں گواہی دیتا ہے. دوسرا ہے محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا. فقط بندے درود نہیں بھیجتے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تیسرا ہے علی کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا. قرآن میں ہے اس کا ذکر، ساری آیتیں پڑھوں گا بھی آپ کے سامنے. اور چوتھا ہے حجت خدا کا انتظار کرنا. یہ 4 وہ اہم امور ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بھی بندوں کے ساتھ ہوں. واہ 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 واہ، سلامت رہے قبلہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. بھئی یہ 4 آیتیں مجھ سے سن لیجئے گا، اور 4 آیتوں پر بنص سے حدیث معصوم آپ کی خدمت میں مورد گزارش کر دوں گا اور والسلام انشاءاللہ التماس دعا. پہلا وہ مورد جہاں خدا نے اپنے بندوں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، وہ ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی اور علی مرتضیٰ کی ولایت کی گواہی. ارے کیا کہنے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. عصمت امیر المومنین بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں کل ہم آداب زندگی کے حوالے سے پرپز آف لائف پہ بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا آج ہم نے موضوع منتخب کیا کچھ معارف کے حوالے سے ہو، جس میں کچھ فضائل بھی آ جائے اور معارف قرآنی کا ایسا بیان ہو جائے کہ جس میں عقیدے کچھ اور محکم اور مضبوط ہو جائے. کوئی بات قرآن حدیث سے باہر نہیں، میں نے عرض کیا انشاءاللہ. اچھا، آیت پہلی آیت جس میں اللہ عز و جل نے کہا کہ کچھ خاص قسم کی گواہیاں ایسی ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں. گواہی فقط وہ تم نہیں دیتے، میں بھی دیتا ہوں گواہی. سبحان اللہ. اب میں کیا عرض کروں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، عام انسانوں سے نہیں،
کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم عطا کروں گا ثم جاءکم رسول، اس کے بعد ایک رسول بھی آئے گا، تمہارے بعد ایک اور رسول بھی آئے گا، مصدق لما معکم، وہ انہی باتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، یعنی جو تورات میں موجود ہے بغیر تحریف شدہ، جو انجیل میں موجود ہے بغیر تحریف شدہ، میں اسے وہ قرآن عطا کروں گا کہ اس قرآن میں انہی باتوں کی تصدیق ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ اکبر، تو جب وہ نبی آ جائے تو دیکھو تمہیں ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، وہ انبیاء گزر چکے ہوں گے لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آنا، وَلَا تَنْصُرَنَّهُ، اور میرے نبی کی مدد بھی کرنا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم اقرار کرنے کے بعد اس شرط پر میرا عہدہ قبول بھی کرتے ہو، یعنی فقط اقرار نہیں کرنا تمہیں، جب تم اقرار کرو گے تب تمہیں عہدہ نبوت ملے گا۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا، تمام انبیاء نے، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار کہ ہم تیرے نبی کی مدد بھی کریں گے اور نصرت بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے، ہم بطور عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ بطور خالق کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا فاشهدوا، اے میرے تمام انبیاء تم گواہ رہنا اس بات پر کہ تم ایمان لانے والے ہو محمد مصطفیٰ پر اور ان کے نصرت کرنے والے ہو۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور جب تم میرے نبی کی گواہی دو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ بھائی فرج بن ابی شیبہ نے کہا کہ میں نے سنا مولا صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ایک کتاب ہے تعویل الآیات الظاہرہ، سید شرف الدین حسینی اسرابادی کی کتاب، آج سے تقریباً 500 سال پرانی تفسیر ہے یہ، وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ فرج بن ابی شیبہ نے کہا کہ میں نے مولا سے اس آیت کو سنا کہ مولا اسی آیت کو، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ اللہ نے کہا کہ میں نے نبیوں سے میثاق اور عہد لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا تو تمہارے بعد ایک اور رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا انہی باتوں کی جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو دیکھو اس نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ میرے مولا امام صادق نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پر روک کر کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ انبیاء سے کہہ رہا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ۔ اور آگے سن لیجئے گا وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور میرے نبی کی نصرت بھی کرنا۔ یہ میرے مولا امام صادق نے فرمایا یعنی وصیہ امیر المومنین۔ آئے آئے آئے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی امام معصوم نے فرمایا کہ یہاں اللہ عز و جل کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم نصرت کرنا، نبی کی جب نصرت کرو گے تو خود بخود ان کے وصی امیر المومنین کی نصرت ہوگی، اور علی سب سے بڑے مددگار ہیں رسول اللہ کے، سب سے بڑے ناصر ہیں، لہذا اللہ نے انبیاء سے کہا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب کی طرح تم بھی نصرت کرنا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ علی۔ اور اس کے بعد امام معصوم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا، اللہ نے نہ کسی نبی کو بھیجا ہے نہ کسی رسول کو بھیجا ہے، إِلَّا وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لِمُحَمَّدٍ بِالنُّبُوَّةِ وَلِعَلِيٍّ بِالْإِمَامَةِ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں کوئی خیال پردازی نہیں پڑھ رہا، یہ کلام امام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا کہنے، قبلہ سلامت رہے۔ جی بھائی مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی یا رسول کو بھیجا ہی نہیں، الا واخذ علیہ المیثاق لمحمد بالنبوۃ وعلی بالامامہ، جب تک اس نبی سے محمد کی نبوت کا اور علی کی امامت کا اقرار نہ لے لیا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ مسلمانوں علی کی امامت کے اقرار کے بغیر نبی کو نبوت نہیں ملتی، تمہیں جنت کیا خاک ملے گی؟ محمد وآل محمد۔ ارے واہ واہ قبلہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ اور جو گواہی ہے، بات تو یہ ہو رہی نا کہ اللہ کن کن کاموں میں بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ یہ جو گواہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی
اور علی ابن ابی طالب کی امامت کی. اللہ نے انبیاء سے کہا فشہدوا تم گواہ رہنا اور انی معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حضور کی نبوت کی گواہی علی کی امامت کی گواہی اتنی اہم ہے کہ اللہ بھی اس گواہی کو دے رہا ہے. کیا بھول گئے اس آیت کو؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. وہاں پہ بھی تو شہیدن کا لفظ ہے، شہید یعنی گواہ. اے رسول یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھیجے ہوئے نہیں ہیں تو آپ فکر نہ کیجئے. قل کفی باللہ شہیدا، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. سورہ رات کی آخری آیت ہے نا کہ اللہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. نہیں، فقط اللہ تو نہیں ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور ایک وہ بھی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس یہ وہ معاملہ وہی ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں دوں گا اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بس یہ تین ذوات مقدسہ ایک ساتھ اس طرح سے ہر معاملے میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. جی تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گواہی میں ساتھ میں شریک ہے. جب آپ گواہی دیتے ہیں نا کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اللہ تو خود ہے تو اللہ تو اپنی توحید کی گواہی تو نہیں دے گا نا، لیکن وہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی ضرور دیتا ہے اور علی کی امامت کی گواہی بھی دیتا ہے. بے شک بے شک. یہ پہلا موقع ہو گیا. دوسرا عمل جہاں خدا بندوں کے ساتھ شریک ہے وہ ہے درود بھیجنا. خدا بھی درود بھیجتا ہے اپنے حبیب پر اور بندوں سے کہتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو. محمد واجل فرجهم. منشور آیت ہے، میں تبرکن پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. اللہ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. یہاں تو پہلے کہہ دیا کہ اللہ درود بھیجتا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں تم بھی درود بھیجو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ان کے سامنے سب تسلیم خم ہو جاؤ. بات واضح ہو رہی ہے. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قال بعد صلاۃ الفجر و بعد صلاۃ المغرب، جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، خاص طور پر یہ ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ کہتا ہے، لوگ مومنین کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرنا چاہتے ہیں، حاجات پوری نہیں ہوتی. حاجات پوری کروانے کا بہترین ذریعہ امام صادق علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کوئی یہ کہے اپنے پیروں کو اس کی کروٹ کو نہ بدلتے ہوئے، یہ امام نے فرمایا، او یکلم احدن، یا کسی اور سے بات کیے بغیر، ابھی بس نماز ختم ہوئی اور فوراً وہ کہے، جو ہمارے معمولاً نماز جماعت کے بعد یہی عمل کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ ابھی نماز ختم کی، کروٹ بدلے بغیر اور کسی سے کلام کیے بغیر کوئی کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد صلی علی محمد وعلى محمد. یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا نماز جماعت کے بعد، سن لیجئے گا. پھر امام صادق نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ کہے اللہم صلی علی محمد النبی وعلی ذریتہ وعلی اہل بیتہ، یعنی حضور پر درود بھیجے مرتن واحدہ. معمولاً ہمارے یہاں 3 مرتبہ درود بھیج جاتی ہے. امام نے کہا کوئی ایک مرتبہ بھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد بغیر کروٹ بدلے ہوئے، بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اگر درود بھیجے تو قضى اللہ تعالی له 100 حاجہ، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. 70 منها للآخرہ و 30 للدنیا، 30 دنیا کی حاجتیں پوری کرتا ہے، 70 آخرت کی حاجتیں پوری کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. پہلا مورد جہاں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے گواہی دینے میں، حضور کی رسالت کی گواہی، علی کی امامت کی گواہی حدیث سے پیش کر چکا ہوں. دوسرا موقع درود بھیجنے میں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے. میں نے ابتدا میں جہاں سے بات شروع کی تھی، جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ قرآن میں، لیکن یہ نہیں کہتا انی معکم من المصلین، نماز قائم کرو میں بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں، یہ نہیں کہا اس نے. روزہ رکھو، یہ نہیں کہا گیا کہ انی معکم من الصائمین، میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھنے والوں میں سے ہوں، نہ. لیکن کہتا ہے گواہی دو، میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھو، میں تمہارے ساتھ درود پڑھنے والوں میں سے ہوں. واہ 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 واہ. تیسرا موقع بہت اہم جہاں خدا بندوں کے ساتھ شامل ہے، وہ ہے کچھ لوگوں پر لعنت کرنے میں. بے شمار بے شمار. آیت عرض کر دوں،
सूरह बकरा, ये नोट करते जाइएगा, बाद में सुन लीजिएगा, इन आयत को रेफरेंस चेक कीजिएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 159, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक वो लोग जो वाज़े बातें आने के बाद भी छुपा लेते हैं हिदायत को। आए अरे वाज़े बात आ गई कि नबी ने अली को गदीर में मौला बना दिया, तुमने मुबारकबाद भी दे दी, बख्शिन कह के तुमने मुबारकबाद भी दे दी, और फिर छुपा रहे हो हिदायत को। बहुत मशहूर हस्ती ने कहा था ना, बख्शिन बख्शिन लग अपने अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो, आज से आप मेरे मौला हो गए, हर मोमिन के मौला और हर मोमिना के मौला हो गए। भाई इतनी वाज़े हिदायत आ गई है। अब बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। आयत कौन सी है? सूरह बकरा नंबर 159। अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, हमने जो वाज़े रोशन निशानियां भेज दी है ना, उसके बाद भी कोई हक को छुपाए, और जो हमने हिदायत भेज दी है, हिदायत को कोई छुपाए, अल्लाहु अकबर, तो फिर क्या होगा? हिदायत को छुपाने वाले पर क्या होगा? फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि जबकि हमने इन हकाइक को लोगों के सामने अपनी किताब में बयान कर दिया है, कि यही छुपाने वाले वो हैं कि जिन पर अल्लाह लानत करता है। आए हाय, मैंने कहा कि कुछ काम ऐसे जिसमें अल्लाह शरीक हो जाता है। वाह 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 वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अरे आप लानत करें ना करें, अल्लाह लानत कर रहा है उन पर। यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह ने कहा कि मैं लानत करता हूँ, व यलअनुहुमुल लाइनून, और कुछ लानत भेजने वाले और भी हैं जो उन पर लानत करते हैं। भाई क्या कह रहे आयत पढ़ रहा हूँ सूरह बकरा की 159। इस आयत के झेल में मैंने कहा कि कोई भी आयत कुरान और हदीस से कोई भी बात बाहर नहीं करूंगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा, पहले ये आयत पढ़ी कि वो लोग जो छुपाते हैं अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा रोशन निशानियों को और हिदायत को। फिर आगे मौला ने कहा फी अलीयिन, मोहम्मद इब्ने मसऊद अय्याशी ने अपनी तफसीर, जो आज से तकरीबन 1200 साल कबल की तफसीर है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 71 पर इस हदीस को लिखा, जाके चेक कर लीजिएगा। इमाम ने आयत पढ़ी कि वो लोग के जो अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा हकीकत को छुपाते हैं, फी अलीहिन, ये आयत अली इब्न अबी तालिब की शान में नाजिल हुई है। अल्लाहु अकबर। यानी जो अली की विलायत को छुपाते हैं, आज भी अगर अली की विलायत को छुपाओगे। अब एक बात और कर दूं, जब लानत की बात आई ना, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा, देखें पहले कहा अल्लाह ने तुम गवाही दो, गवाही की जब बात आई कहा तुम गवाही दो, इन्नी माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में से हूं। लेकिन लानत के मौके पर अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम लानत करो, मैं भी तुम्हारे साथ लानत करने वालों में हूं, नहीं। सबसे पहले अल्लाह ने खुद ही अपना जिक्र कर दिया, उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, सबसे पहले तो सबकी बात छोड़ दो, मैं उन पर लानत कर रहा हूं। अल्लाह ने सबसे पहले अपना जिक्र किया, वयलअनुहुमुल लाइनून। जब गवाही की बात थी तो कहा फशहदू, पहले तुम गवाही दो, फिर वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में से हूं। यहां ये कहा कि अल्लाह पहले लानत करता है, फिर लानत करने वाले लानत करते हैं। सुभान अल्लाह। अली का हक छुपाने वाले पर कोई और बंदा बशर लानत करे ना करे, खालिक कायनात सबसे पहले अली का हक छुपाने वाले पर लानत करता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोरद गवाही का, फिर है दुरूद जिसमें अल्लाह बंदों के साथ है, फिर है अली का हक छुपाने वालों पर लानत, और चौथी शय इंतजार, हुज्जत खुदा का इंतजार जिसमें खुदा बंदों के साथ शरीक है। आए हाय, व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयह मिन रब्बिह, सुभान अल्लाह, फ़कुल इन्नमल गैब लिल्लाह फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 20। ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके रब की जानिब से कोई खास निशानी क्यों नहीं नाजिल होती? तो आप कह दीजिए कि गैब की बात तो अल्लाह जानता है, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि फंतज़िरू, थोड़ा इंतजार कर लो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूं।
اللہ انتظار کر رہا ہے. یہ کس ہستی کا انتظار ہو رہا ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنی نجات کے لیے. خدا انتظار کر رہا ہے تاکہ بندے آمادہ ہو جائیں, اس کی زمین عدل و انصاف سے سفر ہو جائے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. خدا انتظار کر, اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورہ یونس میں. یحییٰ ابن ابی القاسم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا صادق آل محمد امام ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بھی کہاں سے پڑھا؟ اکمال الدین شیخ صدوق کی کتاب. یہ ساری وہ معتبر کتابیں جو آج سے سینکڑوں صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب جتنی صدی پرانی ہوتی ہے اتنی اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ معصوم کے زمانے سے جتنی قریب کتاب ہوگی اس میں تحریف کی گنجائش سب سے کم ہے. زمانہ کلوز ہے نا معصوم سے, وہ اوتھینٹک ہے. مولا سے یحییٰ ابن ابی القاسم کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدایت متقین کے لیے, اور متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سورہ بقرہ کا آغاز ہی سے نا, سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت حجت کا ذکر فرمایا. کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ مولا نے کہا متقین سے مراد کون ہے؟ ھدی للمتقین. امام معصوم نے فرمایا المتقون شیعۃ علی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, نعرہ حیدری, بے شک, سبحان اللہ. باقی ایک علی کا شیعہ نہ ہو تو لاکھ نمازیں پڑھ لو, اٹھک بیٹھک تو ہے لیکن کوئی تقویٰ نہیں ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, بے شک بے شک, روزے رکھتے جاؤ لیکن فاقہ ہے لیکن روزہ نہیں ہے. بے شک بے شک. نصیب کا چکر ہے کعبے کے گرد طواف, اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو اللہ اکبر, فقط چکر ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. اب اس پہ ظاہر ہے کہ ہم بھی گفتگو کر چکے ہیں اور کبھی اور ہوگا تو عرض کروں گا کہ کیوں علی کی ولایت ضروری ہے اور کیوں ان کی محبت پر ایمان رکھنا ضروری ہے ہر عبادت کی قبولیت کے لیے, ورنہ اللہ منہ پہ مار دیتا ہے. اور اس کے لیے میں نے مختلف حوالوں سے یہ بات تو پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اور فقط اللہ اللہ کرتا رہے تو اس کی مثال بالکل شیطان کی سی ہے. اور جو علی کی ولایت کو قبول کر لے اس کی مثال ان ملائکہ کی سی ہے جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کر لیا تھا. المتقون شیعۃ علی, میرے مولا نے فرمایا کہ متقی شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. پھر آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ تو ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ غیب کون ہے؟ فرمایا اما الغیب فهو الحجہ. غیب سے مراد الحجہ الغائب, وہ حجت غائب ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی, وہ غیب ہے. اللہ کہنا چاہ رہا ہے متقی وہ ہے کہ یؤمنون بالغیب, جو خدا کی آخری حجت کے غیب پر ایمان رکھتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور پھر امام نے کہا شاہد و ذالک قول اللہ تعالی, اور اس بات کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ قول ہے کہ خدا کا یہ فرمانا سورہ یونس میں جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی, پھر امام نے وہ آیت پڑھی وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی بھی نشانی کیوں نہیں نازل ہو رہی. وَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ, یہ اے رسول آپ ان سے کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ جانتا ہے, وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کب وہ اپنی نشانی کو بھیجے گا. فَانْتَظِرُوا, تم انتظار کرو, إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ, میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اس آخری حجت کا انتظار سب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں بچھی ہوئی ہیں یمین و یسار میں, ارماں مچل رہے ہیں دل بے قرار میں, ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام, ایک میں ہی منتظر نہیں اے منتظر امام, محشر رکا ہوا ہے تیرے انتظار میں. یہ چار آیتیں ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ سے. اچھا, شیخ صدوق کی کتاب سے میں نے حدیث بھی سنا دی. یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کہ تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا. غور کیجئے گا, آیت پر دقت فرمائیے گا. قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک حرف معجزہ ہے. انی معکم من المنتظرین کہہ رہا ہے اللہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں, بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. معکم, تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر.
इंतजार हजरत हुज्जत जानते हैं कितनी बड़ी इबादत होगी भाई। हदीस में है अफजलुल इबादा इंतजारुल फरज। गैबत के जमाने में सबसे अफजल इबादत ही मौला का इंतजार करना है। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हजरत हुज्जत के नाम पर एक बुलंद तर सलवात आप देते हैं, हक बनता है यहाँ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा मैं फर्क अर्ज कर दूं कि अगर ये बात होती कि तुम इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं, इसमें और उस बात में कि तुम इंतजार करो मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में शामिल हूं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए बड़ी दिक्कत है, फर्क ही है। देखिए मजलिस हो रही है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजलिस के अलावा मैं घर में अकेला बैठ के रो लूं मीर अनीस का मरसिया पढ़कर, तो मैं आजादार तो हूं क्योंकि मैंने आजादारी की, लेकिन अगर मैं मजलिस में शामिल होकर गिरिया करूं तो मैं फकत आजादार नहीं हूं, मैं आजादारी करने वालों के साथ शामिल हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या कहने, आज मेरी बात पहुंच क्या नेमत है, क्या नेमत है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूं ना, अल्लाह ने कहा तुम इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर इंतजार कर रहा हूं। क्या कहने क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जानते हैं अब आखिरी हुजूर का इंतजार कितनी बड़ी इबादत हो गया। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारे साथ मिलकर इंतजार कर रहा हूं, सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार इतनी बड़ी इबादत है सुभान अल्लाह कि उसका दर्जा बढ़ाने के लिए कहता है, वो भी कहता है मैं इंतजार करने वालों में शामिल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब मैं तलखीस कर रहा हूं अब तक की सारी गुफ्तगू, अगर ये वाज़ेह हो गया तब सुन लीजिएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अली की विलायत की गवाही इतनी बड़ी इबादत थी कि वो भी गवाही देने वालों में शामिल था। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद इतनी अफजल इबादत है कि ला शरीक भी बंदों का शरीक हो गया। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने क़िबला, सलामत रहे माशाअल्लाह। का जवाब नहीं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान फिर से सुन लीजिएगा, हुजूर की रिसालत की गवाही, मौला की विलायत की गवाही, इतनी बड़ी इबादत। अल्लाह कहता है तुम गवाही दो मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में हूँ। हुजूर पर दुरूद भेजना, उनकी आल पर दुरूद भेजना इतनी अफजल इबादत कि ला शरीक भी कहते हैं मैं बंदों के साथ इसमें शरीक हूँ। सुभान अल्लाह। अली का हक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब सुन लीजिएगा, अब आपने दुरूद बड़े अच्छे मौके पे भेजा, सुन लीजिएगा इस आयत को जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी ना, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहुल इल्मुल किताब। ये काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं, आप फिक्र ना कीजिए, आपकी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। हाय हाय हाय, भाई ये आयत है ना, किसी ने मेरे मौला से सवाल किया था, अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? सुन लीजिएगा, अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? अच्छा अब कोई मुझ जैसे फकीर से भी पूछे ना तो थोड़ा टाइम तो मैं भी सोचने में लगाऊंगा कि भाई आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है, और जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में सैकड़ों आयतें नाजिल की हुई हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने अर्ज किया कि जिसकी जिंदगी, जिस किताब फजीलत का आगाज तो है लेकिन अंजाम है ही नहीं कोई अली की किताब फजीलत का। क्या कहने, क्या हुजूर ने फरमाया ना कि अगर सारे, मैं हदीस सारी पेश कर चुका हूं इसलिए रेफरेंसेस को दोहराने की जरूरत नहीं है, कि अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर स्याही बन जाएं और सारे जिन हिसाब करने लगे और सारे इंसान लिखने लगे, तब भी ये नहीं कहा तुम अली के फजाइल को लिख नहीं सकते। मा अहसन फजाइल अली इब्न अबी तालिब, गिन नहीं सकते तुम, हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। काउंट नहीं कर सकते, लिखना दूर की बात है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। उस अली से पूछा जा रहा है आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? क्या जवाब देंगे अली? वाह वाह वाह। ये कि मैं शब हिजरत बिस्तर रिसालत पर सोया, अपना नफ्स बेचती या मर्जी परवरदिगार खरीद ली, ये कहेंगे? हाय हाय हाय। या ये कहेंगे कि बदर में बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ लिया और मेरे लिए आयात कुरानी नाजिल हुई?
یا یہ کہیں گے کہ جب احد میں نبی کو دفاع کرتے ہوئے جہاد کر رہا تھا تو اللہ نے تلوار بھیجی لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار. واہ واہ واہ. یا یہ کہیں گے کہ خیبر میں کوئی علم کے قابل نہیں تھا, حضور نے مجھے بلا کر کہا نادر علی مظہر العجائب. اور پھر کہا لو اتین نرا یتغطى رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ. یا یہ کہیں گے کہ جب میں خندق میں جا رہا تھا تو حضور نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کیا کہیں گے علی کہ آج پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو کہیں گے کہ علی کی ایک ضربت آج ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یا یہ کہیں گے کہ حضور نے مجھے دیا تھا سورہ توبہ سنانے کے لیے. اللہ اکبر. یا یہ کہیں گے کہ حضور نے مجھے اپنے شانوں پر بلند کیا تھا اور میں نے بتوں کو توڑا تھا. یقین فرمائیے یہ سب فضائل علی ابن ابی طالب, لیکن ان میں سے کچھ نہیں کہا مولا علی نے. جانتے ہیں مولا علی نے کیا کہا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ میرے مولا نے یہی آیت پڑھی یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے کہا ہے کہ رسالت محمد کے دو گواہ ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہے قبلہ. واہ واہ سبحان اللہ قبلہ. ذوالفقار بلند تر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میرے مولا نے کہا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ ہوں. بات بتا سکوں, یعنی علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسالت محمدی کی گواہی میں اس نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے لا شریک ہے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. سلامت رہیں ماشاء سبحان اللہ. اللہ قبلہ. واہ واہ واہ. بات پہنچ رہی ہے. واہ واہ. اور منکر ولایت امیر المومنین بے شمار لعنت. تو پہلی بات اللہ کن کن امور میں شریک ہے, میں تو آج صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا بس. پہلا یہ کہ گواہی دینے والوں میں اللہ شامل ہے. پھر کہا کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود اتنی افضل عبادت کہ اللہ شریک بھی بندوں کا شریک ہے. تیسرا عمل علی کا حق چھپانے والوں پر لعنت کرنے میں. ایسی عظیم عبادت ہے کہ لعنت کرنے والے تو بعد میں لعنت کرتے ہیں, پہلے سب سے رب العالمین نے اس لعنت کا آغاز کر دیا. اور چوتھی عبادت مہدی آخر الزماں کا انتظار اتنی افضل عبادت ہے کہ اللہ نے کہا تم انتظار کرو لیکن یاد رکھو میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سورہ ہود میں کہا کہ اللہ کا جو بقیہ ہے نا, بقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو خاص آخری قیمتی شے رہ گئی ہو. یہ آیت سینکڑوں روایات ہیں کہ حضرت حجت کی شان میں کہ اللہ کے پاس آخری حجت باقی رہ گئی انسانوں کے لیے خزانہ, وہ خیر لکم, وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو اپنا ایمان بچا لو تو وہ سب سے بہتر ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے وہ اللہ کا سب سے بڑا خزانہ اور بقیہ ہے, کیونکہ وہ خاتم الائمہ بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں. بھائی خاتم النبیین رسول اکرم ہے اور خاتم المعصومین حضرت حجت ہے. معصومین کا اختتام جا ہو رہا ہے, اس لیے خاص احترام کے ساتھ کہا گیا کہ ایسے سلام کرو حضرت حجت پر کہ وہ تمام 1,24,000 انبیاء اور باقی سارے ائمہ علیہ السلام ان سب کے نمائندے اور ان سب کے وارث ہیں. لہذا خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو درود لکھا اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ, امام زمانہ پر درود ہے یہ, والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ساری صفات جمع ہو جاتی ہیں حضرت حجت میں. کہا ایسے سلام کرو مولا کو. کیا میں عرض کروں بھائی, دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے. میں مستحب نہیں کہتا, یہ کام واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ والے میرے بھائی, دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے. میں مستحب نہیں کہتا, یہ کام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا, میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. یا علی حیدر
عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج بھائی سلامت رہیں سلامت ارے رہیں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ بات واضح ہو رہی ہے. ماشاء اللہ درود و سلام اس پر کہ جو صاحب دعوت نبویہ ہے, واہ واہ جو شجاعت حیدری کا حامل ہے, سبحان اللہ والعصمت الفاطمیہ, فاطمہ زہرا کی ساری عصمتیں جس تک پہنچی ہیں, سلام اللہ سبحان علیہ. اللہ سبحان اللہ ہائے ارے ہائے واہ، ہائے ہائے. کیا والحلم کہنے؟ الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ واہ 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 والعبادت السجادیہ, سجاد کی ساری عبادتیں حضرت حجت تک پہنچی ہیں. ہائے 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 کیا ہائے کہنے کیا کہنے والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ, یہ ہم فقہ جعفری کہتے ہیں نا, آثار جعفری کے وارث حضرت حجت ہیں. واہ واہ بھائی کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ برائے عظمت ہے حضرت حجت بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد. صلی اللہ محمد وآل یا علی. سبحان اللہ علوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ, آہا، کیا کہنے علوم امام کاظم علیہ السلام کے وارث, رضا کی حجتوں کے وارث. سبحان ہائے اللہ ہائے. کیا شب کہنے 17 سفر آنے والی ہے, مولا کی شہادت کی تاریخ امام رضا علیہ السلام کی. اگر کچھ ہو سکا تو میں مولا رضا کی حجتیں پیش کروں گا. ماشاء اللہ تو کیا دلیل ہے؟ اللہ کیا والجود التقویہ, واہ، آئے ہائے, امام محمد تقی کے جود و سخا کے وارث. سبحان اللہ سبحان والنقاوت اللہ النقویہ, نقی کی نقاوت اور پاکیزگی کے وارث. والہیبت العسکریہ, امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو لشکر دکھلایا تھا نا خلیفہ بنی عباس کو, ہائے 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 زمین و آسمان تک مولا کا لشکر تھا, اس لشکر کی ہیبت کے وارث. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. والغیبت الالہیہ, وہ الہی حجت جو سب پڑھتا ہے غیب میں. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ 1,24,000 انبیاء کی وراثتیں اور بقیہ 13 معصومین کی وراثتیں سب جمع ہو گئی ہیں حسین کے آخری فرزند میں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو امام مہدی, ابن حسن عسکری, ابن علی النقی, ابن محمد تقی, ابن علی رضا, ابن موسی کاظم, ابن جعفر صادق, ابن محمد باقر, ابن سید الساجدین, ابن حسین شہید کربلا, برادر حسن مجتبیٰ, ابن فاطمہ زہرا, زوج علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ابن عبداللہ, ابن عبد المطلب, ابن ہاشم, ابن عبد مناف, ابن قصی, ابن کلاب, ابن مرہ, ابن کعب, ابن لوی, ابن غالب, ابن فہر, ابن مالک, ابن نظر, ابن کنانہ, ابن خزیمہ, ابن مدرکہ, ابن الیاس, ابن مظہر, ابن نزار, ابن معاد, ابن عدنان, ابن عبد, ابن حمیسق, ابن سلامان, ابن اوس, ابن بوس, ابن قموال, ابن ابی, ابن عوام, ابن ناشد, ابن حزا, ابن بلداس, ابن تدلاف, ابن طابخ, ابن جاحم, بن راحش, بن ماخی, بن عیفی, بن ابکر, بن عبید, بن دعا, بن حمدان, بن سنبر, بن یثرب, بن یلجن, بن عروہ, بن عیزی, بن دیشان, بن عیسر, بن اقناد, بن ابہام, بن مخصی, بن ناحث, بن ازرہ, بن شمی, بن مزی, بن عوس, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن طارق, بن ناحور, بن شروح, بن ارغو, بن فاتح, بن عبر, بن عابر, بن قینین, بن شالح, بن ارفخشاس, بن سام, بن نوح, بن لامک, بن متشایخ, بن اخنو, بن یارد, بن محلیل, بن قینان, بن الاوش, بن شیس, بن آدم علیہ السلام. یہ سب امر مولا تھا. یا علی سبحان اللہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے میں تو چیلنج کر رہا ہوں, میں تو 500ویں پشت تک پہنچ گیا نا, تم اپنے پیر کی ایک پشت تو بتاؤ پہلے. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے یا علی علی جزاک اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے شکر ہے مولا کیا کہنے مولانا صاحب کیا کہنے سبحان اللہ سلامت رہے اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ کیا کہنے واہ 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 خدا سلامت رہے. بڑے آئے ہو علی کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہمت ہے تو علی کے 11ویں فرزند کا تو مقابلہ کر کے بتاؤ. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اوقات وہ نہیں کہ جو ان کے مقابلے پہ کوئی آ سکے. اللہ اکبر چلے ہو علی کی ہمسری کرنے کے لیے. اللہ اکبر علی کہ جن کے قدموں میں بقیہ 11 ائمہ کے سر موجود ہیں. ہائے 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 ہائے. جانتے میں نے جملہ کیا کہہ دیا بھائی؟ اللہ اکبر اچھا پڑھ چکا ہوں, میرے خیال میں محترم یونس بھائی کی مجلس میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکا ہوں, اہل سنت ریفرنسز کے ساتھ بھی پڑھ چکا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ
کیا کہنا نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام جماعت آگے ہوتے ہیں، مقتدی پیچھے. بے شک. جہاں امام جماعت کے قدم ہوتے ہیں وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھائی کیا کہنے کیا کہنے صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. نہیں کہہ رہا، بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں نا. امام جماعت آگے، ویسے ہی مستحب ہے کہ صفوں میں زیادہ فاصلہ بھی نہ رکھا جائے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ سبحان اللہ. ارے میرے بھائی، جہاں حضرت حجت کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ روح اللہ کا سر ہوگا. کیا کہنے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری یا علی حیدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، حضرت حجت نے بھی تو نماز پڑھی ہے نا امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے. ذرا سن لیجئے گا، اس ترتیب کو سن لیجئے گا میرے بھائی. امام حسن عسکری علیہ السلام وہ اپنے زمانے کی حجت ہے نا. تو جب حضرت حجت کی ولادت ہوئی اور جب حضرت حجت نے نماز پڑھی تو کن کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی؟ امام زمانہ علیہ السلام ہے تو کسی اور کے پیچھے تو نماز ہو نہیں سکتی سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام کے. بے شک. اچھا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے کن کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی؟ امام علی نقی علیہ السلام کے. اچھا، امام علی نقی علیہ السلام نے کن کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے. امام محمد تقی علیہ السلام کے. امام محمد تقی علیہ السلام نے نماز پڑھی امام رضا علیہ السلام کے. وہ سوچتے جائیے گا، جہاں امام کا سر وہاں ماموم کے قدم، جہاں امام کے قدم وہاں ماموم کا سر. ٹھیک ہے، آتے جائیے. امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام نے کن کے پیچھے نماز پڑھی؟ مولا امام حسین علیہ السلام کے پیچھے. جب تک امام حسن مصطفیٰ امام تھے تو امام حسین کن کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کے پیچھے. امام حسن کن کے پیچھے نماز پڑھ رہے؟ مولا علی علیہ السلام کے پیچھے. وہ علی کے جس کے قدموں میں 11 حجتوں کے سر ہوں. کیا کہنے بھائی. واہ واہ. کیا مثال ہے قبلہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. علی کے جس کے قدموں میں 11 حجتوں کے سر ہوں. کسی بدو عرب کی اوقات کیا ہے کہ اس سے بیعت طلب کر سکے؟ بھائی سلامت رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا. علی مولا. نبی بولے خدا بولو علی مولا. علی مولا. ہر ایک میزان میں تولو علی علی مولا. علی حیدری. علی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. علی تو وہ ہیں کہ جو خلیفہ اول اور دوم سیوم کے بھی مولا ہے. بے شک. علی تو سب کے مولا ہے نا. علی تو کائنات کے مولا ہے. کائنات کے مولا. کیا کہنے. سوائے سرکار ختمی مرتبت کے علی سبھی کے مولا ہے. بے شک. ہائے ہائے ہائے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. آدم ہو یا غیر آدم ہو. بھائی واہ. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اشاروں کو میرے سمجھیں گے آپ. ارے ماشاءاللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بس عزیزان گرامی، اگر ہو سکا تو انشاءاللہ کوئی اگلی گفتگو یہیں سے شروع کریں گے پھر انشاءاللہ. آج حضرت حجت پہ بات پہنچی. حضرت حجت وہ ہیں کہ اب خطبہ دیں گے نا، جب ظہور فرما کے خطبہ دیں گے، میں تو بس عالم تصور میں سوچ کے اس وجہ ہی میں آ جاتا ہوں کہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب کعبے کی چھت پر علی کا آخری وارث باوا سے بلند کہے گا اشہد ان علی ولی اللہ. سبحان اللہ. وہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، میں منزل مصائب پہ جا رہا ہوں. بس اب آپ نے بہت ہی اعلیٰ ترین سماعت کا مظاہرہ فرمایا اور ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا اثر ہے. بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو وہ جو انتقام جو لیں گے شہیدان کربلا کا، اس میں ایک جو بہت اہم انتقام ہے وہ حسین کے ششمائے علی اصغر کا ہے. اس پر علماء نے لکھا ہے واقعہ. آج شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے نا. شہزادہ علی اکبر کی مجلس کل ہو چکی ہے ان کی شہادت کی مناسبت سے. بڑا اچھا لگتا ہے مجھے آپ کی حیدرآبادی کمیونٹی میں کہ ترتیب بار پھر سے ذکر ہوتا ہے تمام شہیدان. بہت مناسب. ہم نے آپ کی خدمت میں مجلس ابو الفضل عباس علیہ السلام پڑھی.
फिर मजलिस शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम पढ़ी और आज ये सआदत नसीब हो रही है कि मसाइब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम का बयान हो, और साथ में ज़ाहिर असगर की ख़ाहर सकीना का बयान तो लाजिम और मलज़ूम है, अय्याम गुजारी है। जरा सुन लीजिएगा, मैं आता हूं मंजिल मसाइब पर, लेकिन ये भी एक अजीब कैफियत है जो इंशाअल्लाह तारी होगी। जोश मली आबादी, उनका मारकतुल आरा कलाम है शहजादा अली असगर के बारे में, जिंदगी में पहली मर्तबा सुना रहा हूं यहां पर। मारकतुल आरा कलाम है, इसका मतलब है मारका कुव्वत इस्लाम के जौहर, कुव्वत इस्लाम के जौहर का नाम है अली असगर। मारका कुव्वत इस्लाम के जौहर 6 माह की मुद्दत में कयामत के बराबर। पहले मक्ता पढ़ देता हूं, उसके बाद कुछ अशार पढ़ता हूं। आराम से सो ऐ शबे आशूर के जागे, लोरी तुझे देता है तेरा नज्म सुखनवर। अब क्या अर्ज करूं अशार को। मकसद था विलादत का फकत कार शहादत, आए हैं 6 माह के लिए तो आए, फकत 2 ही तो अय्याम है अली असगर की उस जायरी हयात के कि जो किताबों में लिखे हुए। एक वो जब मदीना से चले थे तो फातिमा सोहरा की गोद नहीं छोड़ते थे, हुसैन आगे बढ़े, कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक कर बाप की गोद में आ गया। हुसैन ने गोया कहा था कि बेटा मेरा जिहाद तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। असगर अभी तो फकत चंद दिनों के थे, 6 माह तो करबला में हुए थे ना, अभी तो 20 दिन के थे तकरीबन। असगर तुम 20 दिन के तो हो, लेकिन हुसैन के लश्कर के सबसे अहम सिपाही हो, तो साथ चलो। एक ये दिन और एक दिन है आशूर का, जब हुसैन ने कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, ये दिन तारीखों में लिखा हुआ है। बाकी मुझे दरमियान से कोई रिवायत निकाल के बतला दीजिए कि शहजादा अली असगर के हवाले से कोई तफसील से बयान हुआ हो। नहीं मामूला, जब हुसैन ने कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरुना, एक बच्चे ने अपने आप को गहवारे से जमीन पर गिरा दिया था। या हुसैन या हुसैन। ज्यादा जोश में आबानी ने कहा मकसद था विलादत का फकत कार शहादत, ये बात हुई और किसी को ना मयस्सर, यकता है तेरी खून में डूबी हुई तस्वीर, तारीख दिखाती नहीं ऐसा कोई मंजर, बाबा के सब अंदाज हैं दादा के तरीके। असगर के दादा कैसे सोते थे, वो कोई नर्म बिस्तर पे तो नहीं सोते थे ना, मौला अली अलैहिस्सलाम, बस उसी से तशबीह दी। बाबा के सब अंदाज हैं दादा के तरीके, नींद आ गई रेती पे न तकिया है न बिस्तर। अगला मिसरा बड़ा कयामत का है। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के जब कमाल का मिसरा है, खुदा की कसम अजब कमाल का मिसरा ये। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे, जब तीर लगा तो गर्दन ढलक गई ना असगर की, छोटी सी तो गर्दन थी, शिशमाइल की गर्दन कितनी होगी। ढलकी हुई गर्दन पे यदुल्लाह के बोसे, सूखे हुए होठों पे तसद्दुख लबे कौसर, जितमिन में छुपाए हुए अकबर की जवानी, मुट्ठी पे दबाए हुए सज्जाद के जौहर। जिस वक्त हुई महर मोहर तेरे जख्म गुलू की, पूरा हुआ शब्बीर के ईसार का दफ्तर, आंखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम। बड़ा कयामत का मिसरा आ रहा है, अगर मैं पहुंचा सका आप तक तो। आंखों में छलकता हुआ मासूम तबस्सुम, गर्दन से टपकता हुआ खूने दिले मादर। ये असगर की गर्दन से खून असगर का नहीं टपक रहा था, रबाब के दिल का खून टपक रहा तो कयामत है। तारीख में है सब तेरे बचपन का सलीका, तू मौत की आगोश में आया था हुमक कर। मालूम नहीं वो कौन सा कलेजा है जो इस गम को सुनकर खामोश रह सकता है। हुसैन बच्चे को खयाम से बाहर ले आए। अजीजों, बाबुल हवाइज का जिक्र है, जो कुछ मांग रहे हैं मांग लेना, मौला के सदक़े में इंशाअल्लाह तमाम जायज़ शरई हाजात पूरी होंगी। देखिए हालात कितने भी सख्त हो जाए ना, अली असगर जब जा रहे हैं मक्तल में, माँ को बहरहाल बच्चे के लिए एक उम्मीद होती है, कितने भी सख्त हालात हो जाए, मेरे बच्चे को शायद पानी मिल जाए। ज्यादा खुदा किसी माँ को यह मंजर ना दिखाए कि बच्चा ज़िबा हो चुका हो। शहजादे के लिए
قربانی اتنی عظیم الشان ہے کہ غیر مسلم رائٹرز نے مرثیے کہے ہیں، لیکن سب سے پہلا مرثیہ خود اصغر کی ماں ام رباب نے کہا ہے کہ یا بنیا مثلک ینحر، کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ ذبح کا لفظ بھی نہیں ہے، نہر کا لفظ ہے، اس لیے کہ ذبح گوسفند کو کیا جاتا ہے، نہر اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ جو تیر مارا گیا تھا نا وہ اونٹ کو گرانے کے لیے، گھوڑوں کو گرانے۔ اللہ اکبر۔ مقدرات عزیز و علیم پروردگار میں تھا کہ حسین ابن علی سے ایک ایسی قربانی طلب کی جائے جو قتل حسین ابن علی کا باب آخر بن جائے۔ جب حسین نے قربانی دی تو بے اختیار اپنا چلو علی اصغر کے زخمی گلے کے نیچے رکھ دیا حسین نے، ششمائے کے خون کو اپنے چلو میں بھر لیا اور اپنے منہ پر مل کر کہنے لگے کہ اسی طرح قیامت میں نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ مجالس کی کثرت سے خستگی بھی ہے، آپ بھی انشاءاللہ بہت سی مجالس میں شرکت فرما رہے ہوں گے، چاہے اپنے گھر میں تشریف فرمائے، لیکن تھوڑا سا گریہ کر لیجئے گا۔ میں چند مصرع آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے تھے ہاتھوں پہ لیے لاشہ اصغر، مقبول ہو اے بار خدا ہدیہ احقر، تم نے میرے اصغر کو دیا رتبہ اکبر، کس منہ سے تیرا شکر کروں اے میرے داور، بندے پہ یہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ حسین کے ہاتھ میں لاشا ہے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، بندے پہ اللہ کی تائید ہوئی ہے، قربانی اصغر کی مجھے عید ہوئی ہے۔ لیکن جب تک ممدوح سامنے نہ ہونا ممکن نہیں ہے کوئی اس طرح سے مصرے کہتے۔ مجھ میں تھی یہ قدرت کے بھرے گھر کو لٹاتا، وہاں ختم ہو اکبر ادھر اصغر کو میں لاتا، پڑھتے یہ ہاتھ نہ میں لب نہ ہلاتا، بازو ہو جدا ہاتھ نہ امت پہ اٹھاتا، یوں خوش کوئی ہنگام تباہی نہیں ہوتا، بندے پہ یہ بے لطف الہی نہیں ہوتا۔ کیا فخر جو پیاروں کو رہے حق میں دیا ہے، تیری ہی امانت کو فدا تجھ پہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی اس مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد ایک تمنا بھی کرتے ہیں، غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی۔ سن لیجئے گا، بہت روئیں گے۔ ہاں ایک ہی حاجت ہے حسین ابن علی کی، پروردگار اور کچھ نہیں مانگ رہا میں، اپنا اصغر بھی دے دیا تب بھی کہتا ہوں میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی۔ ہاں ایک ہی حاجت ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نہ دیکھوں۔ علی لو کلیجہ پارا پارا ہو گیا۔ پروردگار میں اور کچھ نہیں مانگتا، فقط ایک حاجت ہے، ہاں ایک ہی حاجت ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی۔ بس اسی خاطر تو زینب کی رضا چھن گئی تھی، حسین کا کٹا سر قرآن پڑھ رہا تھا۔ ارے لہینو میری خواہر کو نہ دیکھو، اس کٹے سر کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی و مجلس قبول ہو گئی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، خدا کسی غم میں نہ مبتلا کرے سوائے غم امام حسین کے۔ رول حسین کے ششمائے کو اللہ جانے کب پھر موقع میسر آئے گا۔ میں آخری جملے کہنے لگا ہوں، 6 مہینے کے بچے کا قد کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ہاتھ میں لیٹے تو کتنا بڑا نظر آتا ہے، مگر اس کے لیے تیر ایسی شعبہ تھا۔ میں نے علامہ رشید ترابی سے آل اللہ مقام اسے سنا ہے، تیر کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے، تیر نے بچے کے گلے کو چھیدا نہیں بلکہ قطع کر لیا تھا، ننھے سے
بچے کا گلا کٹ گیا مگر اللہ نے صبر حسین ہماری جانیں قربان ہو روز محشر آخری جملہ روز محشر جب جناب فاطمہ مقام عدل پر تشریف لائیں گی یہ روایت ہے اور عرض کریں گی پروردگار آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر دے میں چاہتی ہوں اہل محشر ایک بار پھر حسین کو دیکھ لیں علماء مقاتل نے لکھا ہے رونا پیٹنا سر کو حسین اس عالم میں نظر آئیں گے کہ ہاتھ میں ایک ننھے سے بچے کا لاشا بلند ہوگا محشر میں حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لاشا ہوگا عزیزوں میں تم سے سوال کرتا ہوں اگر حسین اس عالم میں تمہارے سامنے آ جائے کیا حالت ہوگی محشر میں جب حسین اصغر کے لاشے کو لے کر آئیں گے تو سوچو حسین کی ماں فاطمہ زہرا پر کیا گزرے گی روایت میں مات دیکھ کر کہے گی پروردگار کیا اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا تھا آخری جملہ کہتا ہوں اصغر رباب کا کربلا میں سو گیا 4 سال کی بچی زندان میں سو گئی لہٰذا یہ ماں زندان سے باہر نہیں آتی تھی کہتی تھی بی بی میں کیا چھوڑ کر جاؤں زندان میرا اصغر کربلا میری سکینہ زندان شام میں رہے خدا کسی ماں پر یہ وقت نہ لائے اے مہینے کے بچے کی گردن جدا ہو جائے سال کی بچی اتنے تماچے کھائے کہ رنگ بدل جائے نہیں پڑھی جا رہی بس اب ماتم شروع کیا ہائے سکینہ ہائے سکینہ میں صفدر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نماز شروع کرے صلوات بسم اللہ صدر بھائی ہائے ہائے